میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا۔ درس و بیان کے تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان میں شریک رہوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے ہو سکا تو حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنوں گا۔ بیان کے بعد ہو سکا تو آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مصافحہ و معانقہ وغیرہ کی سنتوں پر بھی عمل کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ دوران بیان موقع با موقع اگر کوئی مشکل الفاظ، انگریزی الفاظ یا دیگر اس طرح کے عربی الفاظ شرح و تفسیر وغیرہ کی طرف جانا ہوا تو دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا۔ ریاکاری حب جا کی نیت بنتی رہی تو بچنے کی کوشش کروں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو جامعۃ المدینہ میں اس پر جمع ہیں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے فیضان مدینہ کے دورہ حدیث کے مکتب سے اس وقت بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ موضوع اگرچہ میرا کچھ اور ہے، 30ویں پارے کی سورہ انفطار، اور یہ بہت ہی پر ذوق، پر سوز اور سبق آموز اور اپنے دامن میں عبرت، ڈر، خوف، راحت و سکون وغیرہ کے مدنی پھول لیے یہ صورت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کی طرف آؤں، میں یہ نیت کی کہ کچھ اس سورہ مبارکہ اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کے تحت جو تفسیر خزائن عرفان ہے، اس سے کچھ مدنی پھول بیان کروں۔ اللہ کرے کہ ہم ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ سورہ مبارکہ واقعی
بہت ڈرانے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذا السماء انفطرت، ترجمہ کنز الایمان، جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں، فرمایا اور شیری اور شور یعنی میٹھے اور کڑوے سب مل کر ایک ہو جائیں، اور فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں، یعنی اور ان کے مردے زندہ کر کے نکالے جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے، یعنی چھوڑی نیکی یا بدی، اور ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اسے صدقات مراد ہیں، اور جو پیچھے چھوڑا اسے میراث، یعنی دو قول ہو گئے کہ نیکی و بدی کے متعلق بھی قول آیا کہ ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے، یعنی آگے صدقات بھیجے اور پیچھے میراث چھوڑ گیا، یا پھر نیکی بدی سے مراد ہے کہ جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ ہائے ہائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے کہ تو نے باوجود اس کے نعمت و کرم کے اس کا حق نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی۔ آگے فرمائے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت پر چاہا تجھے ترکیب دیا، یعنی نیز سے ہست کیا، سالم الاعضاء سنتا دیکھتا، اعضاء میں مناسبت رکھی، لمبا یا ٹھیکنا، خوب رو یا کم رو، گورا یا کالا، مرد یا عورت، جس صورت پہ چاہا تجھے ترکیب دیا۔ کوئی نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہیں اپنے رب کے کرم پر مغرور نہ ہونا چاہیے اور روز جزا کے منکر ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں تمہارے اعمال و اقوال کے، اور وہ فرشتے ہیں۔ کتنا اس میں چونکا دینے والا معاملہ ہے، ہمیں کتنا تاکیداً سمجھایا جا رہا ہے، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں تمہارے اعمال اور اقوال، اور وہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے تمہارے عملوں کے، یعلمون ما تفعلون، آئے ہائے، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، نیکی یا بدی، ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں۔ پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، یعنی مومنین صادق الایمان۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں۔ نعیم سے مراد جنت میں، اور یہاں فجار سے مراد تفسیر خزائن العرفان میں کافر لکھا گیا ہے۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے، یعنی وما ادراک ما یوم الدین، وہ تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی. یعنی کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا. وہ سارا حکم اس دن اللہ کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. قرآن فہمی، وہ قرآن کو درست پڑھنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ اور ذوق و شوق عطا فرمائے. اس طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری صورتیں موجود ہیں جنہیں پڑھ کر خائفین اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، جھجکتے ہیں. میں نے سورہ انفطار ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزانہ العرفان سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالی ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پارہ 30 کی ایک اور صورت ہے، وہ اس سے پہلے ہے. وہ صورت کا نام ہے سورۃ النازعات. اس میں 46 آیات کریمہ ہیں. اس میں بھی بہت عبرت کے مدنی پھول ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. اس کی آیت نمبر 40 اور 41 میں یہ مضمون، یہ بیان بھی موجود ہے. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس نے جانا کہ اسے روز قیامت اپنے رب کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے. ہائے ہائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہائے ہائے، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات کی اتباع اور لمبی امید کا ہے. خواہش کی اتباع حق بات سے روک دیتی ہے اور لمبی امید آخرت کو بھولنے کا باعث ہے. تو جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے ابھی سورۃ النازعات کے حوالے سے بیان کی کہ وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، اور اس کے بعد میں نے قرآن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ کو بھی میں نے بیان کیا، جس میں نفس کی مخالفت کا یہ بیان ہے جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں. اور اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول آج چن کر میں اپنے جامعۃ المدینہ کے طلبہ وغیرہ کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے لے کر آیا ہوں. اللہ کرے کہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. باتیں اتنی اچھی ہیں کہ رہا نہیں گیا کہ یہ بات مواد پڑھ لینے کے بعد اسے اپنی حد تک رکھا جائے.
بلکہ یہ جذبہ میں نے محسوس کیا کہ کاش کہ اسے بیان کروں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جہاں میں بیان کرنے حاضر ہوا ہوں یہ ایک اہل علم طبقہ ہے جو بات کو شاید بہت اچھے طریقے سے اور اچھی گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو کوئی تعجب نہیں کہ بعض واقعی حساس طبیعت کے بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، ان کو اس بات کی عموماً پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا بیان ہو رہا ہے کیا بیان نہیں ہو رہا، لیکن ابھی قرآن پاک کی چند آیات بھی میں نے بیان کی، پھر خواہشات کی مخالفت کے حوالے سے بھی چند مدنی پھول بیان کیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو جنت چاہیے، اور نیکی اور پرہیزگاری اختیار کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں بس۔ خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے اللہ جنت دے گا، اور بد نصیب ہوگا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کون خوش نصیب ہے اور کون بد نصیب، کون سعید ہے اور کون بدبخت، کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہم سب کے بارے میں کیا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم بے باک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام اور دین کی جو روح ہے، عمل کی جو روح ہے، نفس امارہ کی مخالفت کا جو درس ہے، شیطان کی مخالفت کا جو درس ہمیں دیا گیا ہے، ہم عموماً اس پر توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی درس ہے، یہ بھی کوئی بیان ہے، یہ بھی کوئی شریعت کے اصول ہیں، اس میں بھی کچھ مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں، لیکن بزرگوں کے واقعات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہی لوگ تھے، ہم گھاٹے میں، بہت گھاٹے میں، ہم لوگ گھاٹے میں ہیں یا دھوکے میں ہیں، غفلت میں، اس کو جو بھی نام دے دے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق اپنی اس عادتوں کو نام دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں 40 سال تک چھت کے نیچے اور کسی ایسی جگہ نہیں سویا جس کو تالا لگا ہو، بعض اوقات میں چاہتا کہ مجھے پیٹ بھر کر مسور کی دال مل جائے لیکن مجھے نہ ملتی۔ ایک دفعہ میں شام میں تھا تو مسور سے بھرا ہوا بڑا پیالہ میرے پاس لایا گیا، میں نے اس سے کھایا اور باہر نکلا، میں نے کچھ شیشیاں لٹکی ہوئی دیکھی جن میں کچھ نمونے کی چیزیں تھیں، میں نے اسے سرقہ خیال کیا، اور کسی شخص نے مجھ سے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ شراب کے نمونے ہیں اور ان مٹکوں میں بھی شراب ہے۔ میرے اپنے دل میں کہا مجھ پر ایک فرض عائد ہو گیا ہے، لہٰذا میں شراب فروش کی دکان میں داخل ہو گیا، تمام مٹکوں کو انڈیلتا گیا۔ وہ سمجھا کہ میں بادشاہ کے حکم سے انڈیل رہا ہوں۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھے ابن طولون، یہ مصر اور شام کے حاکم رہے، شجاعت والے اور عادل گزرے ہیں، 240 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ قاہرہ میں ابن طولون کی مسجد بہت مشہور ہے، تو وہ مجھے ابن طولون کے پاس لے گیا، اس نے مجھے 200 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ میں ایک عرصے تک قید میں رہا، حتیٰ کہ میرے استاذ ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر میں تشریف لائے اور میری سفارش کی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگے تم نے کیا جرم کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے پیٹ بھر کر مسور کی دال اور 200 کوڑے کھائے۔ انہوں نے فرمایا تم سستے چھوٹ گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں کے نفس کی مخالفت کے ایک سے ایک ارشادات
اور ایک سے ایک واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ مشائخ سے اسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مخالفت کی تلواروں کے ساتھ نفس کو ذبح کرنا اسلام ہے۔ مخالفت کی تلواروں کے ساتھ نفس کو ذبح کرنا یہ اسلام ہے۔ فرمایا اور جان لو کہ جس شخص کے نفس کی خواہشات ظاہر ہوتی ہیں اس شخص کے ان سے الہی کے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ بڑا پیارا اور سبق آموز یہ مدنی پھول ہے۔ اور جان لو کہ جس شخص کے نفس کی خواہشات ظاہر ہوتی ہیں اس شخص کے ان سے الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا قرب لے لیں، معرفت لے لیں، اس کی پہچان لے لیں، اس کی معرفت کی لذت لے لیں، اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، تو ان سے الہی کے ستارے ڈوب جاتے ہیں جب نفس کی خواہشات ظاہر ہوتی ہیں۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عبادت کی چابی غور و فکر کرنا ہے۔ درست کام کی علامت نفس اور خواہش کی مخالفت ہے اور ان دونوں کی مخالفت ان کی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ یعنی مخالفت کیا؟ نفس کی مخالفت کروں یا خواہش کی مخالفت کروں تو خواہش اور نفس کی مخالفت سے کیا مراد ہے کہ ان دونوں کی مخالفت یہ ہے کہ ان کی خواہشات کو ترک کر دے۔ جس طرح کی یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے ان خواہشات کو ترک کرتا رہے تو یہ ان کی مخالفت کہلاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا بڑا پیارا واقعہ نقل ہے۔ فرماتے میں ایک رات بیدار ہوا اور اپنے وظیفے کے لیے اٹھا تو مجھے وہ مٹھاس اور لذت محسوس نہ ہوئی جو اپنے رب سے مناجات میں حاصل کرتا تھا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ آج مجھے مناجات میں لذت مل رہی ہے نہیں مل رہی، عبادت میں لذت مل رہی ہے نہیں مل رہی، وہ لذت جیسے عموماً ہم نہیں کھانا کھاتے ہم کہتے ہیں یار آج وہ مزہ نہیں ہے، مٹھائی کھاتے کہتے ہیں یار یہ وہ مٹھائی نہیں ہے، یار یہ وہ بات نہیں ہے اس کے اندر، یار یہ وہ چیز نہیں ہے۔ ہم فوراً اس کے متعلق اپنے کمنٹس دے دیتے ہیں بیکاز ہم جانتے ہیں اس کو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ وہ چیز نہیں ہے، آج وہ مزہ نہیں آیا، آج وہ بات نہیں تھی اس میں۔ مگر یہ ہماری معرفت ہے، ہماری جس چیز میں معرفت تھی، ہماری جس چیز میں پہچان تھی، ہمارا جس چیز میں خیال تھا، ہمارا جس چیز میں تصور تھا، ہمارا جس چیز میں انہماک تھا، ہم نے اس چیز کے درست ہونے یا نہ ہونے، ویسا ہونے یا نہ ہونے کو پہچانا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بیدار ہوا اور اپنے وظیفے کے لیے اٹھا تو مجھے مٹھاس اور لذت محسوس نہ ہوئی جو میں اپنے رب سے مناجات میں حاصل کرتا تھا۔ کتنا فوکس ہے، کتنا اس چیز پر غور و تفکر ہے ان کا کہ یار وہ بات نہیں آ رہی جو مجھے مناجات اور عبادات اور وظائف میں ملا کرتی ہے، اس کو انہوں نے فیل کر لیا، محسوس کر لیا۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے سونے کا ارادہ کیا لیکن سو نہ سکا، بس میں بیٹھ گیا لیکن بیٹھ نہ سکا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا تو اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے چوغے میں لپٹا ہوا ہے، جو اس کا لباس تھا۔ جب اس نے میرا آنا محسوس کیا تو سر اٹھایا، کہا ابو القاسم، یہ ان کی کنیت تھی سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی، اتنی دیر لگا دی؟ میں نے کہا میرے آقا ہمارے درمیان کوئی وعدہ تو نہ تھا، آپ نے مجھے بلایا نہیں تھا، میں آپ کو وعدے پر کہ میں نے کوئی کمنٹمنٹ کی تھی اور میں آیا نہیں ہوں، یعنی میں تو سے بے چین تھا اور بے چینی کی صورت میں باہر نکلا اور اب آپ کہہ رہے کہ میں نے آنے میں دیر کر دی۔ ابھی یہ راز کیا تھا؟ یہ راز کھل رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے، اب وہ جو باہر جو چوغا پہنے ہوئے بزرگ تھے کہہ رہے کہ کیوں نہیں، میں نے دلوں کو حرکت دینے والے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ آپ کے دل کو حرکت دے۔ سمجھئے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ آپ کو مجھ سے ملا دے، تو میں نے دلوں کو حرکت دینے والے سے دعا کی تھی کہ وہ آپ کے دل کو حرکت دے۔ اور کیسی قبول ہوئی دعا؟
یعنی کتنے یہ مستجاب الدعوات تھے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایسا کر دیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے ایسا کر دیا، میں بھی بے چین تھا اندر میں. اب وہ بے چینی کیا تھی؟ یہ بے چینی کا راز یہاں کھلا. تو انہوں نے پوچھا کہ نفس کی بیماری کب اس کی دوا بن جاتی ہے، یعنی نفس کی جو بیماری ہے وہ دوا کب بنتی ہے؟ میں نے کہا جب نفس اپنی خواہشات کی مخالفت کرے تو اس کی بیماری اس کی دوا بن جاتی ہے. یہ سن کر اس شخص نے اپنے نفس کی طرف توجہ کی اور کہا تم نے سنا، میں نے تمہیں یہی جواب سات مرتبہ دیا، لیکن تو نے جنید بغدادی کے علاوہ کسی سے سننے سے انکار کر دیا، اب تم نے سن لیا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ شخص واپس چلا گیا اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا اور نہ اس کے بعد اس شخص کے بارے میں کوئی آگاہی ہوئی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نفس کی مخالفت یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین وغیرہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت میں نفس کی مخالفت کا بڑا دخل ہے. جو چیز نفس چاہتی تھی کہ یہ کرو تو اس کی مخالفت کرتے تھے، جو نفس چاہتی تھی اس کی مخالفت کرتے. بڑی مشہور بات ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے اور سخت بیمار ہو گئے. تو مریدین و متعلقین وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کو پاس فلاں طبیب کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ طبیب غیر مسلم ہے اور میں غیر مسلم سے علاج نہیں کرواؤں گا. خیر آپ پر غشی طاری ہوئی بیماری کی وجہ سے، تو جو اہل محبت تھے انہوں نے لا کر طبیب سے علاج کروا دیا، اور واقعی طبیب نے تھوڑی دیر میں آپ کو درست کر دیا، یعنی آپ کو صحت نصیب ہو گئی. جب آپ صحتیاب ہوئے تو آپ نے اس طبیب سے کہا کہ تجھے یہ قدرت کیسے ملی، یہ طاقت کیسے ملی کہ تو یوں علاج کر لیتا ہے؟ تو کہا کہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ جب نفس کی مخالفت کر تجھے یہ طاقت ملے گی. تیرا نفس جو کہے اس کا الٹ کر. مثال کے طور پر نفس کہتی ہے ٹھنڈا پانی پیتا گرم پانی پی لے، نفس کہتی ہے گرم کھانا کھانا تو ٹھنڈا کھانا کھا لے. جس طرح مطلب کہ نفس کہتی ہے اس کا الٹا کر، نفس کی مخالفت کر. تو ولی کامل سیدنا با یزید بستامی علیہ رحمت اللہ شامی فرماتے ہیں کہ کیا تیرے نفس چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو؟ کہا نہیں. تو کہا مخالفت کر. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یعنی اس طبیب نے آپ کے ظاہری مرض کو دور کیا اور اللہ کے اس ولی نے اس کے باطنی مرض کو دور کر دیا. تو یہ نفس کی مخالفت پر مجھے ایک مشہور واقعہ جو ہم عموماً اجتماع وغیرہ میں مدنی مذاکرے وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں. حضرت سلمی علیہ رحمت اللہ القوی کے دادا فرماتے تھے بندے کی آفت اپنے نفس کے کاموں پر راضی ہونا ہے. مزید حضرت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت عصام بن یوسف بلخی نے کوئی چیز حضرت حاتم عصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجی تو انہوں نے ان سے قبول کر لی. ان سے پوچھا گیا لما قبلتہ، آپ نے کیوں قبول کی؟ فرمایا میں نے اس میں اپنے لیے ذلت اور ان کے لیے عزت پائی، جبکہ واپس لوٹانے میں میری عزت اور ان کی ذلت تھی، بس میں نے ان کی عزت کو اپنی عزت پر اور اپنی ذلت کو ان کی ذلت پر ترجیح دی. نفس کی مخالفت کی. کسی صوفی سے کسی نے پوچھا کہ میں سب لوگوں سے الگ ہو کر حج کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا پہلے اپنے دل کو بھولنے سے، نفس کو کھیل کود سے اور زبان کو لغو باتوں سے خالی کر پھر جہاں چاہو جا کر اپنا کام کر لینا. یعنی کتنا خوبصورت مدنی پھول ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بھولنے سے، سہو بھولنے سے، نفس کو کھیل کود سے اور زبان کو لغو باتوں سے پاک کر خالی کر پھر جہاں چاہو جاؤ.
وہ مقام و مرتبہ تمہیں نصیب ہوگا نا. تو مقام و مرتبے کو پانے کے لیے نفس کو کھیل کود سے بچانا ہے. یہ جو ہم تفریحات میں لگے رہتے ہیں نا، فضول قسم کی تفریحات میں لگے رہتے ہیں، اور واقعی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پر نفس سے ہمارا سوار ہے. یہ دو چیزیں الگ ہیں. یا تو بندہ کوشش کر کے نفس پر سوار ہو جائے اور نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے. جیسے سرکش جانور کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ لاکھ ادھر ادھر منہ مارے مگر وہ اپنی لگام اس کے ہاتھ میں کھینچی رہتی ہے. وہ دائیں جانا چاہتا ہے مگر جانا بائیں، وہ رکنا چاہتا ہے مگر تیز چلتا ہے، تو اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب سوار کے ہاتھ میں سواری کی لگام ہو نا اور اس کو کھینچ کر رکھے تو وہ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے. مگر جب نفس امارہ ہی سوار ہو جائے اور ہم اس کی سواری بن جائیں تو نفس امارہ جہاں چاہے گی ہم کو لے کے جائے گی اور ہمیں چپ چاپ اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. ہماری جو پوزیشن ہے نا وہ کچھ اسی طرح کی ہے. ہماری نفس ہمیں طرح طرح کی خواہشات میں، لذتوں میں گھما کر رکھتی ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. اس لیے میں نے بزرگوں کے چند واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں. اب یہ کہ جس کا جیسا ذوق، جس کا جیسا مزاج، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان مدنی پھولوں پر کوئی نہ کوئی تو اس کو سیریس لے گا اور اپنے نفس کی مخالفت کا وہ بیڑا اٹھائے گا، حتیٰ کہ وہ اپنی نفس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ تک لائے گا. رب کی رحمت شامل رہی تو ایک وقت آئے گا کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے درجے کو پائے. یاد رکھیے نفس میں تغیر ہے. نفس ہے نا، اس میں تغیر ہے، تبدیل ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. یہ تبدیل ہوتی ہے، یہ اس کو کوشش کر کے اس کی حالت تبدیل کی جاتی ہے. اور یہ اتنی مطلب کہ یہ فری سٹائل ہے کہ تھوڑا سا اس کو ڈھیل دو نا تو جیسے کہ پھر دوبارہ پیچھے آنے شروع ہو جائے گی اور پھر لا کر وہاں کھڑا کر دے گی جہاں سے ہم چلے تھے. بڑی مطلب یوں سمجھیے کہ یہ ایک زندگی کو کشمکش میں گزارنے کے لیے اس کو اگر لے تو بندہ یہ لذت ہے کہ زندگی کا ایک کشمکش والا معاملہ ہے. ہم زندگی میں بور نہیں ہوتے. جو شخص اپنے نفس کو درست کرنے میں لگا ہے نا وہ زندگی میں کبھی بور نہیں ہوگا. کہتے ہیں یار کیا کریں، بور ہو رہے ہیں. آپ بور اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کیا. جس نے اپنی زندگی کا مقصد نفس کو درست کرنا ہے اور اس سے پھر آخر تک درست رکھنا ہے اور اسے نفس مطمئنہ تک لے جا کر رک جانا ہے، اور قرآن پاک کے اس پیغام کو، اس خوشخبری کو پانے کی جس کی خواہش ہے کہ جب یہ مرے تو حاطب غیب سے آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس لوٹا، ارجعی الی ربکی، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا اس کے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا اس کی جنت میں. تو ہمارے بزرگوں کے بعض اصحاب کے سے واقعات ہیں کہ جن کا انتقال ہوا تو یہ آیت کریمہ سنی گئی. بلکہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو تلاوت فرمایا آپ نے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ کتنی عمدہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربکی، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف. تو کتنی اچھی آیت کریمہ ہے. تو ارشاد فرمایا ابو بکر جب تیرا انتقال ہوگا تو یہی آیت فرشتے پڑھ رہے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی مطمئن نفس، نفس مطمئنہ، اور بھی نفس کے بڑے درجے ہیں. نفس کسے کہتے ہیں، یہ بیان میرے باپا امیر اہل سنت کا آڈیو کیسٹ پہ موجود ہے. نفس کسے کہتے ہیں، اس کا سننا اور سمجھنا. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ نفس لگی ہوئی ہے، مگر یہ نفس ہے کیا، نفس چاہتی کیا ہے، نفس کرواتی کیا ہے، نفس کی تبدیلی کیا ہے، نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی نفس کی اور بھی قسمیں ہیں یا نہیں ہیں. احیاء العلوم میں بھی آپ کو اس کی بحث ملے گی. آپ کو امید ہے کہ کیمیاء سعادت میں بھی اس کا مواد ملے گا. اب تو ماشاءاللہ احیاء العلوم الدین
اول دوسری اور تیسری 3 جلدیں احیاء العلوم کی یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے. یہ اس کی پہلی جلد میرے پاس ہے. انشاءاللہ اس سے بھی کچھ مدنی پھول لایا تھا تو اس کی پہلی جلد، تو اس کی 3 جلدیں آ گئی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی نفس کو کھیل کود سے خالی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور با مقصد زندگی گزاریں. جیسے ایک بچے نے کہا تھا نا بزرگ کو کہ میں کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوا. یعنی ہم یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے مقصد حیات کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. جیسے جامعہ میں پڑھنے والا اگر اپنے مقصد کو بھول جائے تو وہ پڑھائی نہیں کر سکتا. اسی طرح دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا بھی جو اپنے مقصد کو بھول جائے وہ کر نہیں سکتا. تو یہ سارے مقصد ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، لیکن خود ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ بار ہم سنتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں انسانوں کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. کہ ہم نے انسان و جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کی تعریف، جامع تعریف، ساری تعریفوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اب نفس امارہ جو کہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کی مخالفت جب ہم کرتے رہیں گے نا تو یہ نفس لوامہ کی طرف لے جائے گی. نفس لوامہ یہ برائی میں اگر بندہ مبتلا ہو بھی جائے تو پھر اس کو وہ ملامت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے. تو یہ کوشش کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے نفس کی مخالفت کرنی بہت ضروری ہے کہ نفس جو چاہتی ہے اس کی مخالفت کرے. نفس چاہتی ہے یوں تو یوں، یوں تو یوں، یوں تو یوں. اب یہ کون کرے گا؟ جو اس پر غور کرے، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دے. جو کھانے کا جی چاہتا ہے کھا لے، جہاں جانے کا جی چاہتا ہے چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا. حضرت ابو القاسم جعفر بن احمد رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حضرت ابو الخیر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال سے مچھلی کی خواہش رہی، پھر ان کو حلال طریقے سے حاصل ہو گئی. جب انہوں نے کھانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی ہڈیوں کا ایک کانٹا ان کی انگلی میں چبھ گیا، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ ضائع ہو گیا. انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے خواہش کے تحت حلال چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اس کا کیا حال ہوگا جو خواہش کے ساتھ حرام کی طرف بڑھ جا رہا ہے. کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے. رستم شیرازی صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبداللہ بن خفیف یا خفیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعوت میں تھے، تو ان کے ایک مرید نے ان سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ وہ فاقہ زدہ تھا، بھوک کا مارا ہوا تھا. شیخ کے کسی دوسرے مرید نے اس کی بے ادبی پر اسے برا بھلا کہنا چاہا کہ اس نے شیخ سے پہلے ہاتھ کیوں بڑھایا، پیر سے پہلے ہاتھ کیوں بڑھایا. اور اس مرید نے اس فقیر کے سامنے کوئی چیز رکھ دی. فقیر سمجھ گیا کہ اس نے اس کی بے ادبی کی وجہ سے برا منایا ہے، تو اس نے نیت کر لی کہ 15 دن نہیں کھائے گا تاکہ اپنے نفس کو سزا دے، اس کو ادب سکھائے اور اس طرح اس کی بے ادبی سے یہ باز آ جائے، حالانکہ اسے پہلے سے فاقے کا سامنا ہو چکا تھا. ایک بے ادبی جس کو کہا جا سکتا ہے، اس کے ارتکاب پر توجہ دلانے پر اس نے اپنی نفس کو یہ سزا دی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیاوی خواہشات پر غالب آ گیا، بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے اور محفوظ کر لینے کی ہے کہ جو شخص دنیاوی خواہشات پر غالب آ گیا، یہی وہ شخص ہے جس کے سائے سے بھی شیطان کو دور کر دیا گیا. دنیاوی خواہشات پر غالب آ جانا. حضرت سیدنا استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے زبردست پائے کے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں. کسی شیخ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا دوزخیوں کی خواہش ان کی پرہیزگاری پر غالب آ گئی، وہ اسی لیے ذلیل ہوئے. اب دیکھیں یہ دونوں قول الگ الگ نقل کیے گئے. میرے جب ان دونوں قولوں پر توجہ کی تو ایسا لگا یہ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر بیان کر رہے ہیں.
کہ جو شخص دنیاوی خواہشات پر غالب آ گیا یہی وہ شخص ہے جس کے سائے سے بھی شیطان کو دور کر دیا گیا. اور استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کی خواہش ان کی پرہیزگاری پر غالب آ گئی, وہ اسی لیے ذلیل ہوئے. تو اللہ کرے کہ ہمیں خواہشات کو سمجھنے کا بھی جذبہ نصیب ہو جائے. یہ خواہش ہو رہی ہے اور ہم رک جائیں, یہ دل چاہ رہا ہے ہم رک جائیں. جو دنیاوی خواہشات وغیرہ کا معاملہ ہے اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں. پھر یہی فرماتے, کسی سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش نہیں؟ اس نے کہا خواہش ہوتی ہے لیکن میں پرہیز کرتا ہوں. حضرت ابو نصر تیمار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے, حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک رات میرے پاس آئے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جو آپ کو لایا. ہمارے پاس خراسان سے روئی آئی, بچی نے اسے کاٹا اور بیچ کر ہمارے لیے گوشت خریدا ہے, بس آپ ہمارے پاس افطار کریں. فرمایا اگر میں کسی کے یہاں کھانا کھاتا تو تمہارے پاس کھاتا. پھر فرمایا مجھے کئی سالوں سے بینگن کھانے کی خواہش ہے لیکن ابھی تک کھانے کا اتفاق نہیں ہوا. میں نے کہا اس گوشت میں حلال کمائی سے بینگن بھی ہے. فرمایا جب کھاؤں گا جب میری بینگن کی محبت پاک صاف ہو جائے. کتنی ان کے بیانات کے اندر واقعی نفس کشی ہے. حضرت ابو تراب فرماتے ہیں میرے نفس نے صرف ایک روٹی اور انڈے کی خواہش کی اور میں سفر میں تھا. پس میں ایک بستی کی طرف چلا گیا, ایک آدمی کھڑا ہوا اور مجھ سے چمٹ گیا اور کہا یہ شخص چوروں کے ساتھ تھا, انہوں نے مجھے 70 درے مارے. پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا یہ تو حضرت ابو تراب نقشبی ہیں, انہوں نے مجھ سے مدد کی. اور ایک شخص میری تعظیم و شفقت کے تحت مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے روٹی اور انڈا رکھا تو میں نے اپنے نفس سے کہا 70 درے کے بعد اب اسے کھا لے. یہ جو ان کے ارشادات ہوتے تھے اس سے مجھے ایسا لگا کہ یہ بہت زیادہ غور کرتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ یار یہ ہے کیا نفس کا معاملہ. تو اللہ کرے کہ ہم کو بھی نفس کی پہچان, نفس کی مخالفت وغیرہ کی سوچ اور سمجھ نصیب ہو جائے. حضرت جعفر بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درہم دیا اور فرمایا کہ اس سے میرے لیے وزیری انجیر خرید لاؤ. میں نے ان کے لیے انجیر خریدا. جب افطاری کا وقت ہوا تو انہوں نے اسے منہ میں رکھا, پھر پھینک دیا اور رونے لگے اور فرمایا اسے اٹھا لو. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے میرے دل سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک خواہش کو تو نے میرے لیے چھوڑا پھر تو اس کی طرف پھر لوٹ کر آیا. پھر بڑا خوبصورت شعر لکھا گیا, لفظ ہوان ہا وا الف نون, جس کا مطلب ہے ذلت. ہوا خواہش سے چرایا گیا ہے, جس کو خواہش نے پچھاڑا اس سے ذلت گرا لیتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری نفس کی مخالفت کی عادت پیدا ہو اور ہم نفس کی مخالفت کرنے والے بنیں. اس طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا جو نفس ہے وہ اچھائی کی طرف بڑھنا شروع ہوگا. بہت سارے ایسے ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ لذت وہ سرور نہیں ملا کرتی. نماز کی لذت لے لیجئے, عبادت کی لذت لے لیجئے, یا رونے کی لذت جس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے کی لذت, اس کے حبیب کے یاد میں رونے کی لذت, تہجد گزاری کی لذت, تلاوت قرآن کی لذت. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو لذتیں ہماری ٹوٹ جاتی ہیں, ہماری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم نفس کی لذتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو اپنی نفس کی لذتوں سے باہر آ جائے اسے مناجات کی لذت بھی نصیب ہو, اسے عبادت کی لذت بھی نصیب ہو, اسے مطالعے کی لذت بھی نصیب ہو, اسے تلاوت کی لذت بھی نصیب ہو, اس میں تسبیح وغیرہ کی لذت نصیب ہو, اسے
نمازوں میں مزہ آئے، نمازوں میں سرور آئے، نمازوں میں ذوق آئے، نمازوں میں شوق آئے. یعنی ہم دیکھیں کہ ہم جیسے فارغ ہیں تو ہمارا کبھی ایسا نہیں ہوتا یار چلو 10-15 منٹ ہیں یار وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لو. یہ خواہش ہمارے دل میں پیدا نہ ہونے کے برابر ہے. 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یا چلو قرآن پڑھ لو. اور آدھا گھنٹہ ہے یار، تسبیح پڑھ لو. جب میں لیٹا ہوں بستر پر تو جب تک میں تھکن بھی ہوتی ہے، جب تک اوراد و وظائف تسبیحات وغیرہ نہ پڑھ لوں تو ہمیں مطلب وہ ترکیب بنتی نہیں ہے. تو اگر ہم غور کریں نا تو ابھی تو جب میں نے نفس کی مخالفت اور اس کے عیوب کا بیان کیا، تو رسالہ کشیریہ یہ بہت اچھی کتاب ہے. یہ کتاب مطالعے میں ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ یہ کتاب لینا اور اسے پڑھنا. مجھے اس کتاب میں بہت سارے مدنی پھول ملے ہیں. تو یہ تصوف کی کتاب ہے رسالہ کشیریہ، اور یہ کتاب کی بنیاد بڑی پیاری ہے کہ اس کتاب کی بنیاد یہ ہے کہ وہ تصوف جو تصوف نہیں ہے اور جسے تصوف قرار دیا گیا، جیسے کشف المحجوب جس بنیاد پہ لکھی گئی، تو اس میں اصل تصوف کیا ہے، اصل روحانیت کیا ہے، اصل بنیاد کیا ہے، یہ اس میں بیان کی گئی. اور بزرگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بزرگوں کی سیرتوں کے کچھ نہ کچھ حوالے اس میں موجود ہیں. اور پھر بہت سارے عنوانات اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک عنوان میں نے آج آپ کو بیان کیا، نفس کی مخالفت اور اس کے عیوب کا بیان. تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرف جائیں تو ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے کئی لذات سے خود کو محروم کیے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ لذت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اپنے نفس کی مخالفت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو جب نفس کی مخالفت کریں گے اور نفس ہمارا درست ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کی جو صورت سامنے آتی ہے، یعنی ایک علامت ہوتی ہے نا، ابھی جو ہماری برائی ہے اس کی علامت ظاہر ہے کہ بادل ناخواستہ عبادت کی جاتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں مرے دل سے عبادت کی جاتی ہے. ایک ذوق، شوق، ولولہ اور کیفیت کے ساتھ عبادت کا جیسے کہ ذہن بنتا نہیں ہے، اور خود کو بڑی مار دھاڑ کر کے ہم کچھ نہ کچھ اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن میرا اپنا دل کہتا ہے، اور یہ جیسے کتابوں کے مطالعہ کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسان پرہیزگار بنتا ہے، متقی بنتا ہے اور نفس کی مخالفت کرنے والا بنتا ہے تو یہی کیفیت جو اس کے لیے بھاری تھی وہی کیفیت اس کے اندر تعاون و مددگار ثابت ہو جاتی ہے. یعنی نفس ایک وقت آتا ہے کہ نیکی سے روکتی ہے، لیکن جب اس کی مخالفت کی جائے اور اس پہ تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، یہی نفس عبادت کی طرف لے جاتی ہے. جیسے کہ ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے اور سنتے، سینکڑوں نفلیں پڑھتے تھے. خود امام اعظم امام ابو حنیفہ کیا یہ عالم نہیں تھے؟ اگر یہ بھی عالم نہیں تھے تو عالم کون؟ امام اعظم، فقیہ اعظم، یقیناً مفسر اعظم بھی تھے، محدث اعظم بھی تھے. امام کا جو اطلاق کیا جائے ان پر صادق آئے. تو ریاضت، عبادت وغیرہ کے ان کے واقعات ہمارے سامنے، بلکہ اشکوں کی برسات جو امیر علیہ سنت کا رسالہ ابھی مخطوط المدینہ صاحب اس کو لے سکتے ہیں، امید ہے شاید مل جائے گا. اس میں ان کا حیرت انگیز جدول کتنا عجیب و غریب ہے، کتنا کم وقت سونے کا تھا، باقی درس و تدریس، عبادات، خوف خدا، رونا، اور پھر تجارت، اپنا کاروبار بھی تھا، کام کاج بھی تھا. تقوی اور پرہیزگاری ان پر ناز کرے، ایسا تقوی اور پرہیزگاری. سخاوت ایسی تھی کہ قرضہ دیا کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے. درگزر ایسا کہ معافی تو جیسے کہ ان کے یہاں سے نکلا ہی کرتی تھی، معافی و درگزر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نفس کی مخالفت کریں گے تو ان بزرگوں کے جو واقعات پڑھتے ہیں، جن کی عبادتوں کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی تہجد گزاریوں کے جو واقعات پڑھتے ہیں، ان کی کثرت تلاوت کے جو واقعات پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن پاک ختم کرنے کے جو ہم ان کے واقعات پڑھتے سنتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کچھ اس کا حصہ نصیب ہوگا. مگر اس کے لیے نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. اور نفس کی مخالفت میں نیند کی قربانی، کھانے کی قربانی،
اور کلام کی قربانی یہ ہم کو دینی پڑے گی. یعنی کلام کم سے کم کرے، ضرورت کا کرے، کھانا ضرورت کے مطابق کھائے اور عمدہ غذا سے کسی حد تک اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش کرے. بولنے والا پر مت جائے گا. مجھے یہ باتیں پسند بہت ہیں، اللہ مجھے عمل کا جذبہ نصیب کرے. پسند بہت ہے یہ باتیں، جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں نا، یہ پسند بہت ہیں. اور ان لوگوں کی سیرت سے محبت بہت ہے. ان لوگوں کی سیرت اچھی بہت لگتی ہے، کیونکہ یہ آئیڈیل سیرت ہے، یہ رول ماڈل سیرت ہے، رول ماڈل کردار ہے ان کا. یہ آئیڈیل کردار ہے ہمارے بزرگوں کا، کہ ان کی عبادتوں کا، ان کے کھانے پینے کا اور ان کے جو علم و عمل کا اور درس و تدریس کا جو ایک معاملہ تھا، یہ رول ماڈل تھا. مطلب یہ نہ ہم کہیں کہ یار یہ اس وقت کے لوگ تھے. اس وقت کے لوگ اور اس وقت کے لوگوں کا فرق ہم ختم کریں. ہم یہ دیکھیں کہ رب، وہ رب جس رب نے انہیں اس مقام و مرتبے پہ پہنچایا، جس رب نے انہیں توفیق دی، وہ رب کیا مجھے توفیق نہیں دے سکتا؟ یعنی نبوت کسی کو نصیب نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا. جو اولیاء کرام اور بزرگوں کی جو سیرت ہے، ان کا جو علم و عمل کا معاملہ ہے، یا ہم صحابہ کرام کے جو علم و عمل کا معاملہ جو پڑھتے ہیں، جتنے آپ ائمہ کرام، یعنی یہ تو کتابوں کا مطالعہ تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو تو بالخصوص ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. جو ائمہ گزرے ہیں اور محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، ان کی کتابوں کا سیرت کا مطالعہ اگر کوئی عاشقان رسول کی تحریر نصیب ہو جائے، جیسے کہ وہ عاشقان حدیث کی حکایات کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، یہ اس کا مطالعہ بہت مفید مطالعہ ہے. امام اعظم کا مطالعہ یہ اشکوں کی برسات امیر علیہ سنت نے لکھا ہے. اس طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ رسالے شائع کر رہا ہے. یعنی سیرت کا مطالعہ کرنے سے عموماً ہمارا سیرت کا مطالعہ کرنے کا ذاتی طور پر جذبہ نہیں ہوتا. بیان کرنا تو بیان کے لیے ہم نے مطالعہ کر لیا، لیکن اگر سیرت کا مطالعہ کریں، بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی عبادات کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر عبادت اور تلاوت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. جیسے عیون الحکایات جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، آپ وہ دیکھیں، اس میں قرآن پاک پڑھنے والے، اللہ کی یاد میں رونے والے، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، علم و عمل کے پیکر کے جو واقعات لکھے گئے ہیں، یہ واقعات ایک ایک واقعہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ایک تو علم میں بھی اضافہ ہوگا، عمل میں بھی اضافہ ہوگا، ذوق میں اضافہ ہوگا، شوق میں اضافہ ہوگا. آپ کو اللہ نے چاہا تو ٹھیک ٹھاک اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مگر اللہ کرے کہ یہ خارجی مطالعہ، یعنی کہ جامعۃ المدینہ کا ایک تو درسی مطالعہ جو آپ کرتے رہتے ہیں، جو آپ کا اساتذہ کے آگے پڑھنا ہے، امتحانات دینے ہیں، اور اس کے اندر بھی کافی گہرائی ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے ایسا نہیں ہے، وقت ہے. اگر آپ کچھ لمحوں کے لیے اپنے موبائل سے ہٹ جائیں اور فضول گفتگو سے اگر آپ نکل جائیں، کھانے پر ہلکا ہاتھ رکھ دیں، نیند اپنی کم کر دیں، نارمل نیند کر لیں، نیند اپنی کم کر لیں. چند مدنی پھول جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو حرز جا بنا لیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ سے ہٹ جائیں جو فضول باتیں کرتے ہیں، جو فضولیات پہ پڑھتے ہیں، جو کھانے کے لیے اگر بیٹھے بھی تو گھنٹوں تک بیٹھے رہتے ہیں اور فضولیات پہ پڑے رہتے ہیں. یہ جج کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جو اپنے اندر تبدیلی لانے کا خواہش مند ہے، جو اپنے آپ کو کچھ بنانے کا خواہش مند ہے. بنتے تھوڑے ہیں، سارے نہیں بنتے، یہ یاد رکھیے گا. جتنے دنیا میں پتھر ہیں اتنے ہیرے نہیں ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں. جبکہ پتھر بھی، ہیرا بھی پتھر ہی ہے، تو پتھروں کی تعداد اور ہیروں کی تعداد میں بہت فرق ہے. ہر پتھر ہیرا نہیں ہوا کرتا. تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ بہت غور سے سننے والے، سمجھنے والے، غور کرنے والے. پھر اس پر کہ مطلب میں رہ کر یہاں کتنا رہوں گا، آخر مجھے مرنا ہے نا. مرنے کے بعد ایک مقام و مرتبے وہاں لکھے گئے کتابوں کے اندر، جنتوں کی تعداد لکھی گئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس معاملے میں حدیث بیان کی گئی ہے. جنت الفردوس کا معاملہ لکھا گیا. بہت سارے ایسے مطلب کہ جنتوں کے واقعات اور جنتوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں. اور انسان بہت اچھے سے اچھی کی چیز کی طرف مائل کرتا ہے. اس کی ایک اڑان ہے کہ میں اچھی سے اچھی جگہ کی طرف جاؤں. جنت سے اچھا مقام کون سا، اور اس میں بھی آقا کا پروس مل جائے تو اس سے اعلیٰ مقام کون سا. اور پھر وہ جنتی
جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزانہ دیدار نصیب ہو، وہ مقام کیسا؟ تو میں اس مقام کی طرف دوڑوں، مجھے اس مقام کی طرف جانا ہے، مجھے اس درجے کی طرف جانا ہے کہ میں مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤں تو میری قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو، اور نزا کے وقت نہ صرف ایمان سلامت ہو بلکہ کاش کہ میری زبان سے یہ جملہ بھی نکل جائے، یا رسول اللہ آپ نے کرم فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آقا کا دیدار نصیب ہو جائے نزا کے وقت، اور آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں ہماری روح پرواز کر جائے، اور ہمیں ایمان و عافیت اور موت نصیب ہو، اور ہم قبر میں جائیں تو قبر میں اترتے ہی ایک کاش جب قبر ہماری کھلے تب بھی خوشبو آئے، ہماری قبر میں ہمیں جب دفن کر دیا جائے، یعنی ہم جب ہمیں قبرستان لے بھی جایا جائے نا، تو وہ مردے کی جو آوازیں ہیں نا، کہ نیک مردہ کہتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو مجھے میرے انعام تک پہنچا دو، ایک کاش کہ ہماری زبان سے مرنے کے بعد ہمارا مردہ یہ صدائیں دے رہا ہو، ہمارا لاشا یہ صدائیں دے رہا ہو کہ مجھے جلدی لے جاؤ، نہ کہ وہ فجار اور فساق کی طرح یہ لاشا بولے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ نہیں، ہمیں اس طرف جانا ہے، ہمیں جلدی ہے کہ ہم قبر میں جائیں تاکہ کیونکہ ہماری قبر جنت کا باغ ہو، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہو، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، تو قبر تا حد نظر وسیع ہو، اور وہ طویل سفر جو قیامت تک کا سفر ہے، جب مردے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے، اس وقت تک میری قبر میرے لیے جنت کا گلزار بنی رہے، اور جنت میرے لیے آرام کا گھر بنا رہے، کیونکہ حدیث اگر جامعہ میں پڑھنے والا بھی اس حدیث کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گڑا، تو میں نے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے کیا کوشش کی، یا کہیں میرے افعال اور میرے اعمال اور میرا کردار، میرا ظاہر، میرا باطن کہیں ایسا تو نہیں کہ میری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے۔ ڈرنے میں ہی عافیت ہے، مگر رحمت پر نظر ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر جب میں اٹھوں قیامت کے روز، جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں، تو میں اٹھوں تو میں اس شان سے اٹھوں جیسے نیکوکار اٹھے، اور اٹھتے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، آقا کے لوال الحمد تیرے جگہ نصیب ہو جائے، کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی ذبح تمہارے لیے۔ کہ امید ہے اللہ کی رحمت سے وہ مقام ہوگا جہاں ہمیں اولیاء کاملین کی اور اعلیٰ حضرت کی اور اپنے اس کے نیک بندوں کی زیارتیں نصیب ہوں گی۔ ایک کاش، پھر ایک کاش ایسی رحمت نصیب ہو جائے کہ رب تبارک و تعالی ہم سے پوچھ گچھ نہ فرمائے، اور ہمیں بلا حساب فرما دے کہ اس کو جنت میں دے جائے، اور آقا کے لبائے مبارک سے گویا کہ یہ صدا ہو، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کے مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کے حکم کی تعمیل نہ ہو؟ اور یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے کہ اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اور وہ جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے داخل ہوں، کہ سب سے پہلے آقا جنت میں جائیں گے، اور امت میں سب سے پہلے آقا کی امت جنت میں جائے گی، اور وہ پیچھے پیچھے چلتے رہیں اور آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، آقا کے پڑوس میں جگہ مل جائے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی بیان کی تھی، سورۃ النازعات،
میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا؟ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے رکا. دو باتیں آئے گئی. وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف خدا اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اور دوسرا کیا؟ نفس کی خواہش سے رکا. تو کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ کریں کہ جن پر عمل کرنے والے کو فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جنت کی وراثت پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو جب تک ہم اپنا رخ، ہمارا رجحان، ہماری طبیعت اور ہماری کیفیت کو عبادات کی طرف نہیں لے جائیں گے، ریاضت کی طرف نہیں لے جائیں گے، ذوق و شوق کی طرف نہیں لے جائیں گے، یقین مانیے ایک مرتبہ اس پر عمل کرنے کا ذہن بنا لیجئے. بولوں گا نہیں، یا کم سے کم بولوں گا، ورنہ لکھ کر بات کروں گا. ایک مرتبہ نیت کر لیجئے. خواہش سے کم کھا لوں گا، ایک بار نیت کر لیجئے. آج سے نیت کر لیجئے بس ابھی رکوں گا، ہاتھ روک لوں گا میں، یہاں تک کہ مجھے پیٹ میں بھوک محسوس ہو، پیٹ میں بل پڑے اور مجھے لگے کہ بھوک لگی ہے، اور میدا میرا کھانا مانگے اور میں کہتا جا نہیں کھلاتا. تو میرے ساتھ عبادت میں تعاون کر، ورنہ میں تجھے بھوکا رکھوں گا. ایک مرتبہ نیند کم کرنے کی نیت عادت کیجئے. تکلیف ہوگی، یہ سب تکلیف والی بات کر رہا ہوں میں، کہ انسان بولنا چاہتا ہے اور نہ بولے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. اپنی زبان سے نکلنے والا جملہ روک لینا یہ طاقتوروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت و قوت دی وہی ہے جو کلام سے پہلے سوچ لے اور بولتے پہلے رک جائے، ورنہ زبان کی نوک پر آیا ہوا جملہ رکتا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. اور بھوک لگی ہو تو ہاتھ میں آیا ہوا نوالا چھٹتا نہیں ہے، اور نیند چڑھی ہوئی ہو تو کسی کے باپ کی طاقت اٹھا نہیں سکتی. اور جس نے ان 3 چیزوں پر قابو پا لیا، کم کلام، کم طعام، کم منام، تصوف کے 3 مدنی پھول، دنیا آخرت کی بھلائیوں کے 3 مدنی پھول ہے یہ. اس پر آج ہو سکتا ہے کوئی نیت کر لے، کوئی جامعہ کا طالب علم، کوئی جامعہ والا یہ نیت کر لے کہ اب یہ ہے نا انفرادی ہے، اس میں یہ نہیں ہے تم ساتھ دو گے، کوئی ساتھ بات نہیں دیتا اس میں خود میرا نفس ساتھ نہیں دیتا، کوئی اور کیا ساتھ دے گا؟ نفس تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے. میرا اپنا نفس میرا ساتھ نہیں دے گا تو میرا دوست کیا میرا ساتھ دے گا؟ یہ کوئی ساتھ نہیں دیتا اس میں، بلکہ الٹا ہمیں اکسایا جائے گا. ابے چھوڑ یار، تو آپ بول یار تو چھوڑ یار، بڑی مشکل سے تو آج نیت بنی ہے، تو میرا دوست ہوتا تو میرے نیت سے میرے ساتھ تعاون کرتا. یہ درست ہے کہ تو میرا دوست ہی نہیں ہے. یعنی جو آپ کو آپ کی اس نیت سے ہٹائے وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایسا مزہ آ رہا ہوگا، لڑائی چل رہی ہوگی نا، آپ کو ایک طرح سے ٹینشن ہو گیا ہوگا کہ یار کروں تو کیا کروں. اچھا اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو ارادہ کیا نا ٹوٹے گا، تو پھر اگلے ہی درجے میں جوڑ لیں. مثال کے طور پر کھا لیا آپ نے، خواہش سے کم کھانے کی نیت تھی، کھا لیا آپ نے، نہیں ہاتھ نہیں رکا، تو اب تو پیٹ بھر گیا نا. اب تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ دوسرے ٹائم میں اپنی اس نیت کو اعادہ کروں گا. بول لیا، پھر نیت کرے کہ یار اب میں احتیاط کروں گا. زیادہ سو گئے، اب تو نیند پوری ہو گئی، اب تو انگڑائیاں بھی لے لی، سب کچھ سیٹ ہو گیا، اب نیت کر لے گا یار اب میں کم سوؤں گا، جلدی اٹھ جاؤں گا. اس کے لیے اپنا کو ہدف بنا لے. قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر، سیرات و جنان، دیگر مطالعے کی عادت بنا لیں، خارجی مطالعے کی عادت بنا لیں، احیاء العلوم کے مطالعے کی عادت بنا لیں، مکتبۃ المدینہ کی باپا کی کتابوں کے مطالعے کی عادت بنا لیں. کوئی نہ کوئی اپنے ذمہ کام یا اپنے ذمہ وزن لے لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی تقویت ملے گی اللہ نے چاہا تو. مگر اس کے لیے بعض اوقات تھوڑا سا کونا پکڑنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا کونا پکڑنا پڑے گا، اور باتونی دوستوں سے
اور یہ گیدرنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا 4-5 لڑکوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس سے نکلنا پڑے گا. صرف کام یہ دیکھیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ مشقت ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ یار اتنے سارے اسلامی بھائیوں میں پورے جامعہ میں یوں اکیلا نہیں، آپ کو آپ کا ہم نوا ملے گا ضرور، آپ کو آپ کی فریکوینسی والا مل جائے گا جو آپ کو دیکھ کر آپ کے قریب آئے گا اور یہ سوچ کر قریب آئے گا کہ یار یہ عبادت گزار نیک اسلامی بھائی ہے، میں اس کے قریب جا رہا ہوں. وہ آئے گا آپ کے پاس. آپ ڈھونڈنے بیٹھو گے پتہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. آپ ہی ایسے ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو ڈھونڈیں، جیسا مفتی دعوت اسلامی کو ڈھونڈا کرتے تھے. حقیقت ہے جو میں آپ کو بھی بیان کر رہا ہوں نا، مجھے میرے تصور میں سو مفتی دعوت اسلامی گھوم رہے ہیں. جیسے میں یوں سمجھیے کہ میں مفتی دعوت اسلامی بیان کر رہا ہوں آپ کو. میں تو یہ کتاب کا نہیں تھا مفتی دعوت اسلامی. مفتی دعوت اسلامی ابھی کے تھے، ان کو چند ہی برس ہوئے ان کا انتقال ہوا. آپ کے جامعہ کے ہی تھے، کوئی باہر کے نہیں تھے. میں نہیں کہتا کہ صرف مفتی دعوت اسلامی تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں ان طرح کے جسے اور بھی اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کی زینت ہوں، لیکن چونکہ میرے اپنے ذاتی تجربے میں، میرے اپنے ذاتی دوستی میں یا ماحول میں مفتی دعوت اسلامی ہے، لہذا میں ان کو جانتا ہوں اور میں نے ان کو دیکھا اور سمجھا اور سیکھا اور جانا. اور یہ ایک آئیڈیل مرید کے طور پر سامنے آئے تھے. میں ایک طریقت کی بات کر رہا ہوں، پیری مریدی والی بات کروں تو یہ جیسے کہ پیر صاحب آئیڈیل ہیں ہمارے باپا، تو اس طرح میں نے مرید میں اسی کو آئیڈیل پایا ہے. ایسا مرید میری زندگی میں کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے جو علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری اور مسند افتاء پر فائز ہوتے ہوئے اس کی طریقت اور اس کی علم، اس کا جو طریقت کا اور اس کی پیری اور مریدی کا جو معاملہ تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. نو ڈاؤٹ ہم نے ایک بہت ہی قیمتی اسلامی بھائی ہمارے ہاتھ، مطلب موت آئی چلے گئے، تو وقت آیا اور وہ ہر جان نے جانا ہے، وہ بھی چلے گئے، اب ہماری باری ہے، اب ہم نے جانا ہے. تو ان کا ذکر خیر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایک ہی گزرے نا. اس طرح ہماری جو معلومات میں آئے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، کیا پتہ کہ کوئی اور ایسا اٹھے اور جب وہ دنیا سے جائے تو اس کو بھی اسی طرح یاد کیا جائے، یار وہ تھا، یار وہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم و عمل کا پیکر بنائے. اس میں انشاءاللہ تعالی صحبت کی بھی بڑی برکت ہیں. صحبت پانے کے لیے، کیونکہ صحبت جو ہے نا یہ تزکیہ نفس کا بڑا کام کرتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں صحبت صادقہ نصیب ہو، نیکوکاروں کی، اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو. اور اس صحبت میں امیر اہل سنت کی صحبت سر فہرست ہے، اور امیر سنت کی صحبت کے لیے الحمدللہ مدنی مذاکرے کی صورت ہمارے پاس موجود ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تو مدنی چینل کی اسکرین پر ہی صحیح براہ راست باپا کو دیکھ کر ان کی صحبتیں اٹھانے کی کوشش کریں، عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیں. فیضان مدینہ میں موجود طلبہ اور اساتذہ اور کورسز کے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مدنی مذاکرے میں لے جائیں اور عاشقان رسول کے درمیان بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں شریک ہوں اور باپا کے براہ راست سوالات و جوابات میں شریک ہوں. نوٹ کریں، لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کے بے شمار مدنی پھول ملیں گے اور خوب بھلا ہوگا. تو ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی بھی نیت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.